اپنے دشمن کو کبھی کم نہ سمجھے. Never underestimate your enemy. اور وہ یشوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور ائی کو مار لیں. سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں. چنانچہ لوگوں میں سے 3,000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ائی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے، اور ائی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا، سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے. یشوع کی کتاب 7واں باب 3، 4، 5 آیات. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے. جس دشمن کو آپ معمولی سمجھتے ہیں وہ مستقبل میں آپ کی شکست کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل ائی کو حقیر سمجھتے تھے کیونکہ یہ ایک چھوٹا ملک تھا اور سمجھتے تھے کہ اسے تباہ کرنے کے لیے صرف چند سپاہیوں کی ضرورت ہے. لیکن اسی چھوٹے ملک نے ان کو مارا اور یہ ان کے لیے بہت حیران کن تھا. یشوع کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ غلط ہوا ہے اور اس نے خداوند سے دریافت کیا. خداوند نے اسے بتایا کہ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے. انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا. یشوع کی کتاب 7واں باب 11 آیت. تب تفتیش پر اکن بن کرمی جو یہودا کے قبیلہ کا تھا کو مجرم پایا گیا. اسے اور اس کے پورے خاندان کو سنگسار کر دیا گیا اور خداوند اسرائیل کے خلاف اپنے غضب سے باز آیا. یشوع 7واں باب 24 سے 26 آیت. اور اب اسرائیلی ائی کو شکست دینے کے لیے تیار تھے. عزیزو، کبھی اپنے دشمن کو حقیر نہ سمجھو. شیطان اور اس کی بدروحیں بہت شریر ہیں اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں. پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت یوں بیان ہے: تم ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. دشمن تب ہی کامیاب ہوگا جب آپ اسے موقع دیں گے. دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر آپ میں کوئی کمی نہیں تو آپ فاتح ہوں گے، کیونکہ خداوند آپ کی طرف سے جنگ لڑے گا. اور خداوند تب ہی آپ کی جنگ لڑے گا جب آپ اس کے خلاف گناہ سے باز رہیں گے. لہٰذا دشمن کو موقع نہ دیں. برائی اور گناہ کے تمام ظہور سے باز آئیں. آپ گناہ میں رہ کر شیطان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو پاک رکھیں اور دعا میں بدی کی قوتوں کے خلاف اچھی جنگ کریں اور آپ ہمیشہ جیتیں گے. خدا ان کی تعریف ہو.